ہاسپٹل میں ڈاکٹر غازی یوسف کو بتاتے ہیں کہ سیحان کا ہارٹ بالکل ختم ہو چکا ہے اور اب اگر کل تک اسے نیا دل نہیں ملا تو اس کی موت ہو جائے گی۔ یہ سن کر غازی یوسف اور الف بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تبھی زکریہ غازی یوسف کے پاس جاتا ہے اور انہیں سائیڈ میں لے جا کر کہتا ہے کہ الف نے اپنا دل دینے کے لیے سائن کیے ہوئے ہیں اور الف کا ڈونر سیحان سے میچ بھی کرتا ہے۔ اس پر زکریہ الف کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنا دل ڈونیٹ کرنے کے لیے پیپر سائن کیا ہوا ہے، تو کیا تم اپنے شوہر سیحان کو دل ڈونیٹ کرو گی؟ اس پر الف سیحان کو اپنا دل دینے کے لیے راضی ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتی ہے میرا دل نکال کر سیحان کو ڈونیٹ کر دیں۔ پر ڈاکٹر کہتا ہے دل زندہ انسان کا نہیں لیا جاتا، لیکن جب الف ضد کرتی ہے تو ڈاکٹر اورنگ زیب کو کال کر کے بلا لیتا ہے، اور جب اورنگ زیب کو پتہ چلتا ہے کہ الف اپنا دل سیحان کو ڈونیٹ کر رہی ہے تو وہ غصے میں الف کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب غازی یوسف اس طرح الف کو جاتا دیکھتا ہے تو فوراً زکریہ سے کہہ کر الف اور اورنگ زیب کی گاڑی کا ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ کروا دیتا ہے، اور تب ہی الف کی موقع پر موت ہو جاتی ہے اور اورنگ زیب بھی بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے۔ پھر ایمبولینس فوراً انہیں ہاسپٹل لے جاتی ہے اور ہاسپٹل میں ڈاکٹر الف کا چیک اپ کر کے غازی یوسف کو بتاتے ہیں کہ ان کی موت ہو گئی ہے، لیکن اورنگ زیب کو ہوش آ گیا اور وہ ٹھیک ہے۔ اس پر غازی یوسف فوراً ڈاکٹر کو 1 کروڑ روپے دے کر خرید لیتا ہے اور کہتا ہے کہ فوراً الف کا دل نکال کر میرے بیٹے سیحان کے سینے میں لگا دو۔ اس پر ڈاکٹر فوراً الف کی ڈیڈ باڈی کا دل نکال کر سیحان کے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں۔ یہ سب اورنگ زیب چھپ کر دیکھ لیتا ہے، لیکن وہ اس وقت خاموش رہتا ہے۔ پھر جب کچھ دن بعد سیحان کو ہوش آتا ہے تو وہ الف کا نام لیتا ہے۔ اس پر غازی یوسف سیحان سے جھوٹ بولتا ہے کہ الف تمہیں اپنا دل دے کر مر گئی۔ یہ سن کر سیحان بہت روتا ہے اور پھر ڈاکٹر سیحان کو ڈسچارج کر دیتے ہیں اور وہ گھر چلا جاتا ہے۔ پھر کچھ دن بعد اورنگ زیب سیحان کو کال کر کے کسی ریسٹورنٹ پر بلاتا ہے، ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ تمہارے باپ نے الف کی موت کروا کر اس کا ہارٹ تمہارے ہارٹ کے ساتھ ٹرانسپلانٹ کیا تھا، تم سے جھوٹ بولا تھا۔ یہ سن کر سیحان کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ فوراً گھر جا کر اپنے باپ کا گریبان پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے آپ باپ نہیں درندے ہیں اور اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ یہ کہہ کر سیحان اپنی ٹرکی کی ٹکٹ بک کروا لیتا ہے اور اگلے دن سیحان ٹرکی چلا جاتا ہے۔ پھر ٹرکی میں سیحان کو الف کی بہت یاد آتی ہے۔ پھر ایک دن سیحان کسی میوزیم میں جاتا ہے تو اسے وہاں الف کی ہمشکل لڑکی دکھائی دیتی ہے اور اس پر سیحان فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ الف کی بہن الہام ہے۔ سیحان اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری بہن الف میری بیوی تھی اور اب اس کی بھی موت ہو گئی ہے۔ اس پر الہام بہت روتی ہے۔ یہاں لالا کو جب پتہ چلتا ہے کہ غازی یوسف نے الف کی موت کروائی ہو تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنے بندوں سے کہتا ہے غازی کو گولی مار دو۔ جب غازی یوسف اپنے گارڈز کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے تو لالا کے بندے گاڑی پر فائرنگ کرتے ہیں اور اس پر غازی یوسف کی موت ہو جاتی ہے۔ یہاں ٹرکی میں جب سیحان کو اپنے باپ کی موت کا پتہ چلتا ہے تو وہ پاکستان آنے کا سوچتا ہے۔ تب ہی الہام بھی سیحان سے کہتی ہے کہ میں اپنی ماما کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ اس پر سیحان اپنی اور الہام کی پاکستان کی ٹکٹ بک کروا کر پاکستان آ جاتا ہے اور الہام اپنی ماں اور الف کی قبر پر جا کر بہت روتی ہے۔ سیحان الہام کو اس کی ماں مریم کے ریسٹورنٹ پر لے جاتا ہے اور وہاں جا کر الہام کو شادی کے لیے پرپوز کر دیتا ہے۔ الہام کو بھی کسی اپنے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے وہ فوراً سیحان کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ تو اگر آپ سیحان اور الہام کی شادی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔